اس خاکے کا عنوان ہے بات سمجھتا ہی نہیں. ذکر محترمہ فاطمہ حسن کا، جو ہماری معروف شاعرہ ہیں کراچی کی. کہتے ہیں ہر ایک بات کا سمجھنا اتنا ضروری نہیں ہوتا. اس حقیقت کے باوجود محترمہ فاطمہ حسن کو جانے کیوں اس بات پر تشویش ہے کہ وہ ان کی بات سمجھتا ہی نہیں، لہذا اس سے کیا کہا جائے. بات اگر بات تک ہی رہتی تو میرے لیے بھی کسی تشویش کی بات نہیں تھی، لیکن مجھے بھی تشویش ہے، پر یہ دوسرے مرحلے سے شروع ہوتی ہے. خیریے میں مرحلہ وار گفتگو شروع کرنے سے قبل یہ بہتر خیال کرتا ہوں کہ آپ کو فاطمہ حسن کا وہ شعر سنا دوں جو خاصی مدت سے میری تشویش کا باعث بنا ہے. وہ فرماتی ہیں، کیا کہوں اس سے جو بات سمجھتا ہی نہیں، کیا کہوں اس سے جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. جہاں تک میرا اندازہ ہے اس شعر کے مطالعے کے بعد قاری کئی الجھنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، جن میں سے چند ایک اس طرح ہیں. اگر وہ بات سمجھتا ہی نہیں تو کیا اشارہ بھی نہیں سمجھتا کہ اسی سے کام چلایا جائے. پھر دوسرا مرحلہ تو اور گنجلک ہے، یعنی یہ کہ اگر وہ ملنے کو ملاقات نہیں سمجھتا تو آخر کس حادثے کو ملاقات سمجھتا ہے. اس سوال سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل قریب میں اس کی سمجھداری کے امپرومنٹ کے کچھ چانس ہیں بھی کہ نہیں. سب سے اہم اور آخری بات کہ اس کو اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا. گلشن میں علاج تنگی دامہ تو ہمیشہ موجود رہا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا موضوع گفتگو شعر کا پڑھنا باعث فرحت تو ہے ہی، اس کا فاطمہ حسن کی زبان سے سننا بھی بڑی سعادت کا باعث ہوتا. اگر وہ ملاقات کو ملاقات پڑھنے لگتی، ایسے میں ان کے میدان سخن میں آگے بڑھنے کے مزید روشن امکانات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. فاطمہ حسن اور ان کی شاعری پر گفتگو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کا مختصر سا تعارف کرا دیا جائے. مجھے فاطمہ کی شخصیت اور شاعری کیسی لگی یہ میں مرحلہ وار بیان کروں گا. معاف کیجیے گا، میں نے شخصیت کو شاعری سے الگ بتایا ہے. ایسا کرنا اس سے ضروری ہوا کہ اب فکر سخن کا محور عموماً مشاعروں کا مزاج ہوتا ہے. خود شاعر کے لیے اپنے مزاج کا دخل اس کی شعر گوئی میں کم ہوتا ہے. بہرحال یہ مسئلہ ذرا طویل ہے. ابھی میں فاطمہ کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے رابنسن کروسو نہ بننے والے ادیب کی زبان میں فاطمہ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. محی اقبال فریدی جو فاطمہ حسن کے پہلے مجموعے کلام بہتے ہوئے پھول کے مقدمہ نگار ہیں، اپنے اس مقدمے میں اپنے رابنسن کروسو نہ ہونے کا بربلا اعلان کرتے ہوئے فاطمہ کو اس مخصوص سچویشن کی شاعرہ بتایا ہے جس میں سچویشن میں ادھوری لڑکیاں لان پر بچھی ہوئی کرسیوں کی طرح اوٹ سے بھیگتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس سچویشن کا رابنسن کروسو ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی ہم ابتدائی سے ادھوری لڑکیوں کی گفتگو کیوں کریں جب تو گرد و پیش میں بے شمار پوری لڑکیاں موجود ہیں. ویسے لوگ کہتے ہیں جب لڑکیاں پوری ہو جاتی ہیں تو عورت کہلاتی ہیں. واللہ بات فاطمہ حسن کی شخصیت کی ہو رہی ہے جس کا ذکر اس حسن اخلاق سے شروع ہوتا ہے جو فاطمہ حسن کی پوری شخصیت کا سر امتیاز ہے. گزشتہ 15-20 برسوں میں فاطمہ حسن کو ادبی محفلوں میں، مشاعروں میں اور کبھی نجی دعوتوں میں دیکھتا رہا ہوں، سن رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. فاطمہ کی شخصیت کے گرد مجھے غیر مرئی سا حالہ نظر آیا، تقدس کا، رکھ رکھاؤ کا، کچھ حد تک دیے رہنے کا. ان کا رکھ رکھاؤ اپنی جگہ، مگر ان کی اپنائیت، ان کا خلوص اور ہر کسی کو اچھا اور اپنا سمجھنے کی عادت اپنی جگہ مستحکم ہے. اسی عادت کا فیض ہے کہ ایک بار مجھے انہوں نے ایک محفل میں کنارے لے جا کر تقریباً سرگوشیوں میں بتایا کہ کل میرے گھر فلاں صاحب تشریف لائیں گے، بس آپ آ جائیے گا، 1 یا 2 دوستوں کو اور کہوں گی. میں نے پوچھا کتنے احباب کو جمع کر رہی ہیں، خاصا جشن ہوگا. بولی توبہ کیجیے، فرصت ہی نہیں اور وقت بھی کہاں ہے، آج شام ہی تو فلاں صاحب سے وقت ملا ہے. میں نے پوچھا کوئی مشاعرہ تو نہیں ہوگا؟ بولی بس 2-4 احباب جمع ہوں گے، کچھ گفتگو ہوگی، پھر چائے پی جائے گی. میں طویل سفر سے واپس آیا تھا، لہذا خاصا تھکا ہوا تھا، کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا، مگر فاطمہ حسن کا حکم ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا. سوچا گھنٹہ کا صرف ہوگا تو چلو دیکھ لیتے ہیں.
وقت مقررہ سے تقریباً 8 گھنٹہ تاخیر سے پہنچا تو دیکھا بیٹھک آدھی بھر چکی ہے، ایک صاحب مائک کا نظام درست کر رہے ہیں، بھائی شوکت علی زیدی لان پر ناشتہ وغیرہ کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میں نے سوچا چلو آ گیا ہوں تو ادبی گفتگو بھی سن لوں۔ مشاعرے کے بارے میں تو فاطمہ نے وثوق سے بتایا تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، لیکن رونق محفل جو لوگ تھے ان میں سوائے بھائی شوکت کے تقریباً سب پر شاعری کی چھاپ بچ چکی ہے۔ اور جب باضابطہ کارروائی شروع ہوئی تو کراچی کے تمام شعراء کرام حتیٰ کہ جناب جاوید قریشی بھی پہنچ چکے تھے۔ دوسرے دن میں نے فاطمہ سے شکایت کی کہ تم نے تو بڑی مختصر محفل کی بات کی تھی اور وہاں معاملہ 1 بجے شب تک چلتا رہا، تو بڑی معصومیت سے بولی میں نے کم ہی لوگوں سے کہا تھا، لگتا ہے ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو خبر دے دی۔ اب آپ بتائیے کسی کو واپس تو نہیں کیا جا سکتا۔ تب مجھے فاطمہ کا وہ شعر یاد آیا جو ان کی شاعری کی شناخت ہے اور بہت خوب ہے۔ آپ شعر سماعت فرمائیے، کہتی ہیں دستک سے در کا فاصلہ ہے اعتماد کا، پر لوٹ جانے کو یہی تاخیر ہے بہت۔ اس شعر پر گفتگو شروع کرنے سے قبل میں فاطمہ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس تاخیر کو وہ بہت سمجھ رہی ہیں اور انہیں کسی کے لوٹ جانے کا اندیشہ بھی ہے تو وہ اسے دل سے نکال دیں۔ اب لوگ اسے دستک نہیں دیتے کہ بغیر غزل پڑھے لوٹ جائیں۔ مندرجہ والا شعر میں نے 10 بار سے زائد پڑھا اور 20 بار سے زائد اسے فاطمہ کی زبان سے سنا۔ ہر بار اس شعر کا ایک نیا معنی ذہن میں نمودار ہوا تو میں نے سوچا کسی پڑھے لکھے آدمی سے اس شعر کی تشریح کراؤں۔ ایک صاحب نے جو معنی بتایا وہ دل کو نہ بھائے تو دوسرے سے رجوع کیا، انہوں نے جو تشریح کی وہ دل کو تو اچھی لگی پر ذہن نے قبول نہیں کیا۔ تقریباً یہی حال تیسرے دانشور کی تشریح کا بھی ہوا۔ میں نے بھائی شرفو کو یہ قصہ سنایا کہ دیکھیں ایک شعر کے 3 مطالب تو 3 دانشوروں نے بتائے تو یہ شعر تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا حامل ہوا۔ بولے کسی درجے میں فکر کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ یہ دانشور حضرات خود کس درجے کا حامل ہیں۔ میرے خیال میں اشعار کی تشریح کرنے کے شغف سے اسکول اور کالج کے بچے اور بچیوں ہی کو استفادہ کرنا چاہیے۔ فاطمہ حسن کی تشریح بہت زیادہ مشکل کام نہیں۔ یوسف سے جفت سانولی سلونی ہستی مسکراتی خاتون ہیں، اپنے دفتر میں فائلوں کے انبار کے پیچھے بیٹھ کر ہی مسکراتی رہتی ہیں اور مشاعرے کے اسٹیج پر سامعین کی نگاہوں کے سامنے بھی ان کی لبوں سے مسکراہٹ دور نہیں ہوتی۔ گھر پر ہو یا دفتر میں وہ ایک گھریلو خاتون نظر آتی ہیں اور گھریلو خاتون ہیں بھی۔ ان کی صورت اور سیرت کے علاوہ ان کی شاعری بھی بڑی سیدھی سادی دل میں اتر جانے والی ہے، پر معاملہ وہاں پہنچ کر ایک ذرا ادھر جاتا ہے جہاں ان پر کسی دانشور کا سایہ پڑنے لگتا ہے۔ ایک ہلکا سا سایہ دانشوری آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ فاطمہ حسن کے پہلے مجموعے کلام بہتے ہوئے پھول کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے جو پہلے صفحے پر مفہوم ہے، خدا کرے تمہاری دوسیاں غرور کی مٹی سے ہمیشہ بھری رہیں۔ یہ قربانی الفاظ ملک کے عظیم دانشور شاعر اور نقاد حضرت قمر جمیل سے منسوب ہیں۔ کتاب کی خالق فاطمہ حسن ہے، کہیں خواتین کو خالقہ تو نہیں کہتے۔ اور دیباچہ نگار اعظم اقبال فریدی جن کا ذکر ادھوری لڑکیوں کے حوالے سے آ چکا ہے۔ بہرحال اوپر لکھے ہوئے الفاظ کو اگر انتخاب سمجھ لیا جائے تو پھر یہ بجائے قمر جمیل کے فاطمہ حسن کے تھے، مگر ایسے میں جوتی کی جگہ جوتا مٹی سے بھرا ہوا ملے گا۔ مٹی تو مٹی ہوتی ہے، غرور کی ہو یا سرور کی، پاؤں گندے ضرور ہوتے ہیں۔ اور اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ سیمٹن اور گلبدن کے پاؤں دھوئے جائیں، اور بقول غالب دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیمٹن کے پاؤں، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں۔ بہرحال آپ یقین کیجیے میرے خیال میں محترم قمر جمیل کو سمجھے بغیر نہ تو محترمہ فاطمہ حسن کو سمجھا جا سکتا ہے اور تو ان کی شاعرانہ عظمت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ قمر جمیل کو سمجھنے کے لیے کم و بیش 2-2.5 درجن بیرونی زبان کے ادباء شعراء اور ناقدین کو سمجھنا ضروری ٹھہرتا ہے، جن میں سے اکثر کا حوالہ قمر جمیل کی تحریر میں موجود ہے۔ فاطمہ حسن کے کلام کی خوبی کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن بیرونی ادباء کی تحریروں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی تعداد کم و بیش 1.5 درجن ہے۔ اگر یہ مجموعہ کلام سر تا بقدم نثری نظموں سے بھرا ہوتا جس کے موجود
موجود قمر جمیل بتائے جاتے ہیں تو آپ یقین کیجیے باقی کے 1 درجن ادبا کے اقوال بھی اس پیش لفظ میں شامل ہوتے جو دستک سے در تک کے لیے لکھا گیا۔ ان بیرونی ادبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار تو طبعی موت مرے تھے، پر اکثر ادبا کو ہمارے یہاں اس قدر اچھالا اور کھینچا گیا کہ انہیں دار پر چڑھ جانے ہی میں عافیت نظر آئی۔ اردو تنقید نگاری سے شوق رکھنے والا کوئی بھی ناقد خاص کر اور عزا پاؤنڈ کے آگے نہیں پڑتا۔ یہاں بھی عزا پاؤنڈ اپنے اس قول کے ساتھ موجود ہے کہ ایک امیج یقین جلدوں پر بھاری پڑتا ہے۔ فاطمہ کو جو امیج یہاں موجود کیا ہے وہ کچھ یوں ہے: گہری ہوتی شام، لان کی خالی کرسیاں اور ادھوری لڑکیاں۔ آپ یقین کیجیے ہم اس معاشرت العرا امیج سے متاثر ہو کر رقمی جلدوں کی طرف دیکھنے کا تصور بھی نہیں کرتے، مگر مشکل یہ ہے کہ لڑکیاں ابھی ادھوری ہیں اور جوانی اپنی تقریباً پوری ختم ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ قمر جمیل صاحب صرف دساوت سے آنے والے افکار و اقوال سے استفادہ کرتے ہیں، وہ گھر کی مرغی کو بھی دسترخوان پر لاتے ہیں، مگر سلوک اس کے ساتھ کچھ یوں ہوتا ہے کہ مرغی کی ڈال دی جاتی ہے اور کھانے والے کو مزہ نہیں آتا۔ آپ گھر کی مرغی کا حسن دیکھیے، کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ فاطمہ نے روحانی طور پر کبھی غالب یا فرائض کی جنسی ہوٹوں کو نہیں دیکھا۔ میرے ذاتی خیال میں اگر محبت غیر جنسی ہے تو ہوٹ تو بڑی چیز ہے، کسی اور چیز کو بھی دیکھنا غیر فطری ٹھہرتا ہے۔ بہرحال یہ میرا اپنا خیال ہے۔ ابھی استاد غالب پر پڑی ہے جسے فرائض کے ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے۔ غالب کو منہ سے بتانے پر اشارہ کرنے کے سلسلے میں ماخوذ ہوئے، نہ وہ کہتے کہ غنچے نہ شگفتہ کو دور سے مت دکھا کے لوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے لوں، اور نہ قمر جمیل فرائض کی جنسیات سے انہیں نقشی کرتے، حالانکہ منہ سے بتانے کے بعد مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں اور یہی فرائض کے موضوعات ہیں، لیکن غالب تو یہاں قمر جمیل کے لکھے پر پکڑے گئے ہیں اور تقریبی گرفت فاطمہ کی شاعری ہے، اور اشعار جو ان کے پیش میں ہیں وہ یوں ہیں: ایک خط ایسا لکھوں جس کو پڑھتے ہوئے زندگی بیت جائے، سوچتی ہوں کہ میں اپنی آنکھیں اسے کس طرح بھیج دوں۔ ان اشعار میں جو ابہام ہے وہ قمر جمیل کی نگاہوں میں یقیناً حسن کا حامل ہوگا، مگر ساتھ ساتھ میری خلیل بھی خاصی اہمیت کے حامل ہے۔ یہاں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جب ان اشعار میں صیغہ واحد متقدم استعمال ہوا ہے تو ظاہر یہ ہوا کہ شاعرہ خود یہ خط تصنیف کر رہی ہے اور متوقع ہے کہ اس طویل اور عریض خط کے پڑھتے ہوئے زندگی بیت جائے، مگر کس کی؟ اگر اس کی توقع مکتوب ایسے ہے تو یہ اس مرد نادا یا نادا کی عقل و ہمت پر منحصر ہے کہ وہ اس خط میں درج نادر تحریر کو پڑھنے اور سمجھنے میں سمجھنے کے قائد اشعار میں موجود نہیں کتنا وقت خرچ کرتا ہے۔ شاعرہ کی مراد تمام زندگی سے ہے، اور اگر خود شاعرہ خط لکھ کر اسے ساری زندگی پڑھنا چاہتی ہے تو پھر لکھنے کا تردد کیوں کرتی ہے؟ اردو تنقید نگاری میں ایسی نادر تحریریں موجود ہیں کہ زندگی تمام ہونے میں پورا ایک دن بھی نہیں لگتا۔ آخری 2 مصروں میں شاعرہ پوچھتی ہے کہ اپنی آنکھیں اسے کس طرح بھیجیں۔ میرا خیال ہے یہ تردد بھی بیکار ہے۔ فاطمہ اگر اپنی سنہری کمانے والی عینک اسے بھیج دیں تو پھر وہ فاطمہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو دیکھنے کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے، اور یہ فاطمہ کے لیے گمان غالب ہے کہ بہتر ثابت ہو۔ جہاں مجھے ایک معروف شعر یاد آیا: بادام اس نے بھیجے ہیں بٹوے میں ڈال کے، مطلب یہ ہے کہ بھیج دوں آنکھیں نکال کے، مگر پھر وہی سوال کس طرح بھیجیں۔ اس خوبصورت مجموعے کلام میں ایک شعر اس تاجر کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، ملاحظہ کیجیے: یہ منظر پوچھتے ہیں مجھ سے اکثر، کہاں سے آئی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، وجہ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کہاں سے آئی ہوں، وجہ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں جا رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے اپنی غزل سنانے کے بعد فاطمہ حسن کا محفل میں تاجر رونق افروز رہنا ناممکن نہیں تو ایسا ممکن بھی نہیں، بشرطے کہ یہ محفل اہالیان شہر کراچی نے سجا لی۔ رہی یہ بات کہ کہاں سے آئی ہیں تو یہ تو خیر میں نے اکثر پوچھا ہے۔ عموماً وہ ایک مشاعرہ بھگتا کر دوسرے مشاعرے میں پہنچتی ہیں اور قریبی ہم نشستوں کو حاصل مشاعرہ سانحات کے بارے میں تفصیل سے بتاتی ہیں۔ میں نے فاطمہ حسن کو سمجھنے کا ذریعہ محترم قمر جمیل کو بنایا تھا، لیکن استاد یہ آپ پڑھی کہ پہلا مرحلہ قمر جمیل کو سمجھنے کا نکل آیا۔ اپنی بھی کوشش کرنے سے قبل بتا دوں کہ قمر جمیل کی نگاہوں میں فاطمہ کی شاعری کپاس کا ایک پھول ہے جس میں آگ روشن ہے۔
لیکن مشکل یہ ہے کہ میں نے کپاس کا پھول ہی نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہوتا تو اس پھول کے اندر آج کے روشن ہونے کا تصور سمجھ کے میرے لیے ممکن نہیں، جو پھول نرم و نازک اور خوشرنگ لباس مہیا کرتا ہو۔ ہاں پھول کے نیچے اگر آگ جلائی جا سکتی ہے، ہاں پھول کے نیچے آگ جلائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ تر و تازہ پھول کسی برتن میں رکھا ہو اور کپاس کا نہیں گوبھی کا ہو۔ آئیے ہم فاطمہ کو بغیر کسی سہارے کے دیکھتے ہیں۔ پہلے دو شعر جو جمالیاتی حص کو گدگداتے ہیں پیش کرتا ہوں۔ وہ سمٹ رہا ہے حدود میں، میری چاہتوں میں ہے وسعتیں، طبیعت کی گہری ہو خام کی، سنی پھول کھلنے کی آہتیں۔ ان اشعار کے بعد ہوتا تو یہ تھا کہ اپنی گفتگو سمیٹ دوں، لیکن ایک اور خوبصورت شعر سامنے آ گیا۔ کہتی ہیں میں ٹوٹ کر اسے چاہوں یہ اختیار بھی ہو، میں ٹوٹ کر اسے چاہوں یہ اختیار بھی ہو، سمیٹ لے گا مجھے اس کا اعتبار بھی ہو۔ بے اعتباری کے اس دور میں کسی بشر پر اعتبار کرنا ہر طرح سے مشکل ہے، پھر بھی میرے خیال میں ٹوٹ کر چاہنے کی خواہش رکھنے والوں کو کہ اعتبار کر ہی دینا چاہیے، ورنہ اس کی چاہت کی گہرائی محض نظر ٹھہرتی ہے۔ دوسرا کیا کرے گا اور کیا نہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ اور اب آخری شعر میری پسند کا، اسی کے حکم سے بستی لٹی ہے، اسی کے نام کا جھنڈا گڑا ہے، اسی کے حکم سے بستی لٹی ہے، اسی کے نام کا جھنڈا گڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جہاں بستی پر کسی اور کے نام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔